لیکن کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا رہے ہیں، انہوں نے تو کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے ہماری بڑی دل آزاری ہے۔ تو میں نے ان سے سمجھنے کی، پوچھنے کی کوشش کی، تو کچھ نے کہا کہ انہوں نے 2 شہزادوں کی بات کی ہے، کسی نے کہا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اور معاملہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ اشتعال کی بات کر رہے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ٹیم سے بات کی جو کہ ابھی اسٹیج پر موجود ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کئی سوالات کا جواب خوابوں اور خیالوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب، اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم، اور ہم سب کی طرف سے، پورے اس اجتماع کی طرف سے، مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری حفظہ اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں، توانائیوں سے سرفراز فرمائے، بہترین محفل سجائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے 3 دن جو بستر علالت پہ گزارے، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت میں فرمایا، میں تم دونوں کو اور اپنے سارے خاندان کو، اعزاء اقربا کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس کی سماعت تک، جس تک میری یہ آواز پہنچے، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ اس وقت عالم اسلام جن مسائل کا اور جن میدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ان کے خانوادے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ گویا کھولتے ہیں کہ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں، اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف، کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے، اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے،
ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے۔ یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی دیگر مذہب سے، چاہے ہندو ہو، کرسچن، بدھ، جوز۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، ہم یکسانیت پہ بات کریں، اختلاف کی بات نہ کریں۔ اختلاف ہے، اسی لیے اب اگر میرے لیکچر سنیں گے، اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت۔ میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلافی نہیں ہوتا ہے، انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، قرآن اینڈ بائبل ایٹ آف سائنس، اور انہوں نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں، نعوذ باللہ، سائنٹیفک، اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا۔ تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے؟ میں نے کہا اہلاً و سہلاً۔ یہ 2000 کی بات ہے، جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے، اور اللہ کی مدد تھی، صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا 2000 میں 1 اپریل میں، ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی جو ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے، میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا۔ اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر، جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے، تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک has raised serious questions against the Bible, I'll have to read it again۔ مطلب اسی سٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسٹر کی فداوا تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان، کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے، توحید کی، کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن وقت جانے کی وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے، کچھ لوگ بھول گئے۔ تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو، اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو، بائبل کو پڑھو۔ آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے، آپ وید کو پڑھیے، بھگوت گیتا کو پڑھیے، اپنشد کو پڑھیے۔ اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب، جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں، اس کو سمجھو، پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ میں نے ایک تقریر کی ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں، اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا، اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور
उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवत गीता से। सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवत गीता, और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 2, मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेताश्वेतार उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, श्लोक नंबर 19, उसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और यह चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, श्लोक नंबर 2, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्राह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ डिटोनॉमी, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर 14, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइलो अदनहीन अदनखद। ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में, चैप्टर नंबर 42, वर्स नंबर 11, even I am God and besides me there is no other savior। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ डिटोनॉमी, chapter number 5, verse number 7 to 9, at book of Exodus, chapter number 20, verse number 3 to 5, इसमें लिखा है thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God। अब डिटोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो, आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी, और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक को कहते हैं खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा।
اور اگر آپ گرو گرنتھ میں پڑھیں گے اس کو جو ایٹریبیوٹ دیے گئے یا ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیے گئے اس میں ست نامہ دا ہولی نیم اسے کہا گیا پروردگار اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی دا چیریشر دا سسٹینر. اسے کہا گیا ہے خالق جو عربی میں بھی خالق ہے. تو کئی معنی عربی اور اردو کے لفظ ہے. اس میں کہا گیا ہے واحد گرو ایک خدا. اور آپ اگر تحقیق کریں گے تحقیق کرنا آج کی تاریخ پہ بہت آسان ہے. آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو شیخ گوگل مطلب ٹائپ کرو آپ کو مل جائے گا. ابھی آ گیا شیخ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ اگر میری تقریر سنیں گے اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ the absolute eternal لم یلد ولم یولد he begets not nor is he begotten نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ 4 لائن کے ڈیفینیشن سورہ اخلاص کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے تو ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے کے لیے کہ وہ اللہ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی. لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں. آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اخلاص کے یہ 4 آیتوں کے معیار پہ ٹیسٹ کیجئے. اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے. یہ پوری تقریر میری لمبی ہے تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکال سکے وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں. ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں دیگر مذاہب ہے اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ امام مالک امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل میں اللہ موسی اور نول رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں میں. وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہے آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے بریلوی کہتا ہے مدنی کہتا ہے مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے. اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے 95%. اگر ڈفرینس ہے اختلاف ہے تو 2%, 3%, 4%. ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے ماشاءاللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے. ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے دیگر جماعت سے بلاتے ہیں
اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ اسے بلا رہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں, میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں, کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے. جو شخص, جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی, پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے, انسان ہی غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث, اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ, سنی, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے, شافعی کہتا ہے, تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے, اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے. اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی, میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں, اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں I am only right, I say I am also right. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں, اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں, کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا, لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو. یہ بولنا چاہیے میرے نزدیک افضل ہے, نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب تھے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے, آج مسلمان کی تعداد 25% ہے, 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ. شامدید دوستو, امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. دیکھو, میں نے کئی بار کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے, اگر آپ کسی ایک کو بھی فالو کریں گے تو آپ فلاح پائیں گے. اب اس ویڈیو میں جو کہ بہت سی بلر ویڈیو ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتیں جو ہے نا وہ بھی کچھ سلو سی سنائی دے رہی ہے, لیکن ان کے آپ اگر سنیں تو ان کے باتوں سے یہی لگتا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ آپ رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں یزید کے بارے میں, اور یہ مستحب عمل بھی ہے. اسی طرح علماء دیوبند کا بھی فتویٰ ہے, اور اسی طرح بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اس کو آپ رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اصل حقیقتاً جو واقعہ ہے کربلا کا وہ بہت بڑا واقعہ ہے, اور اس کو یہاں پر ذکر کرنا وہ مناسب نہیں اور نہ ہی وقت ہے. لیکن میری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یزید کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. کیونکہ جب آپ کو کسی بات کا علم نہیں اور کسی واقعے کا علم آپ کے پاس نہیں تو اس کی جو ہے نا اس کے بارے میں بات چیت کرنا اور اس کے بارے میں جو ہے نا کچھ عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنا یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرات کا باعث بن سکتا ہے اور آپ کے لیے بہت بڑے گناہ کا سبب بھی بن سکتا ہے. اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب وہ جو ہے نا اس وقت کے حاکم بنے تو ان کے بیٹے یزید اس کو گورنر بنا دیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے نا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے درمیان کچھ بات پر تنازع چل رہا تھا, اور ان تنازع کا جو ہے نا سب سے بڑا فائدہ باغیوں نے اٹھا لیا.
اس وقت باغی جو ہے نا عبداللہ بن سبا جو کہ یہودی تھا وہ تھا، اور اس کے کئی ساتھی تھے جو کہ بغاوت کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ منافقت بھی کر رہے تھے۔ تو ان منافقوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت یزید کے درمیان، حضرت امیر معاویہ کے بیٹے ان کے درمیان جو بات ہوئی تو ان کے فائدہ اٹھایا، اور ان چیز سے فائدہ اٹھا کر ایک سازش کے تحت انہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، اور جنہوں کی قربانیوں کی بدولت اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام اگر سعودی عرب سے نکل کر یہاں پر ہندوستان میں آیا، پاکستان اور اسی طرح سعودی عربیہ سے لے کر جو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، وہ انہوں کی صحابی اور ان صحابیوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ معراج پیغام آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی اس وقت تو انہوں نے اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں، اپنے کاروبار سب کچھ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے چلے گئے۔ اسی لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا میں موجود ہے۔ پوری دنیا میں ہر ملک میں ایسا کوئی ملک نہیں جہاں پر صحابہ کرام کے مزار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہمارے پشاور میں بھی جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی تو ان کے بارے میں کچھ عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنا یہ ہمارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں، اور خاص طور پر یہ واقعہ جو امام حسین اور یزید کے درمیان جو معرکہ ہوا، ان کے بارے میں یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اور ان کے بارے میں غلط زبانی کرنا، غلط بیانی کرنا اور اسی طرح غلط الفاظ استعمال کرنا یہ ہمارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں۔ ان سب میں سے حکمت یہی ہے کہ اگر ان معاملے میں آپ چپ رہے تو ہی اچھا ہوگا۔ اسی لیے کمنٹس میں اور اسی طرح جو لوگ گالیاں دیتے ہیں یا زبان درازی کرتے ہیں، عاجزانہ درخواست ہے کہ خدا را ان گالیوں سے پرہیز کرے اور واقعے کی پوری تحقیقات کرے، پوری معلومات حاصل کرے۔ جب آپ پوری معلومات تک پہنچ جائیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کن لوگوں نے سازش کی اور کن سازشیوں کے تحت انہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔